ایک اور سوال موصول ہوا بعد السلام. پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آقا صاحب یہ بتائیے کہ اپنے ماں یا باپ یہ دونوں میں سے مرحوم جو ہو چکا ہو اس کی قبر پہ جا کر کیا اعمال اور اوراد و وظائف کرنے چاہیے، اور کیا میں نے ایک مولانا کے منہ سے یہ سنی تھی بات، کیا یہ بات درست ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے اپنی حاجات کو طلب کیا جائے تو زیادہ جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو کیا یہ کسی معصوم کا فرمان ہے یا کسی عالم کا قول ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. جی جی، بہترین عمل جس کے ذریعے اپنے مرحوم والدین کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں بیان کر دیا ہے. فرمایا ہے بڑے سرزنش کے انداز میں اور بڑے سخت لہجے میں، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ اور جب پوچھا گیا کہ کس طرح نیکی کریں، خصوصاً وہ والدین جو دنیا میں نہیں رہے، آپ نے جو ہے نا وہ 4 اعمال بتائے، یعنی مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کے. فرمایا ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو، وان تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھو اگر روزہ نہیں رکھا انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وان تحجوا عنہما، ان کی طرف سے حج کرو اگر انہوں نے حج نہیں کیا، یا اگر کیا بھی تھا تو ان ایک مستحب حج کر کے اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دو، وَتَعْتَمِرُوا عَنْهُمَا. یہ بہترین جو نیکی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے ذمہ کوئی واجب الادا حقوق ہیں، حقوق اللہ یا حقوق الناس، ان کو ادا کریں. اور اس کے بعد یعنی واجب الادا، حقوق اللہ اور حقوق الناس کے بعد سب سے زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ والدین کی طرف سے جو ہے نا وہ صدقہ دینا ہے. اور روایات اس مضمون کی موجود ہیں کہ والدین کی قبر پر جا کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور انتہائی مستند اور معتبر ہمارے اساتذ کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ وہ لا علاج قرار پائے تھے، علاج نہیں ہو سکا تھا، اور جب انہوں نے والدین کی قبر پر جا کے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. جی صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر ماہ محرم الحرام کے مہینے میں کیا ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے جا سکتے ہیں؟ محرم کا مہینہ ہو یا سفر، یعنی عاشور کے ایام ہو یا اربعین کے ایام، ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا. جی بالکل جا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے. جی آقا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آقا میرا بھائی ایک اہل سنت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور تمام تر افراد راضی بھی ہیں، اور دونوں گھرانے بھی راضی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی تقریباً 1 مہینے پہلے اس لڑکی کو اس کے اہل سنت شوہر نے اہل سنت کے ہی طریقے سے طلاق دی تھی، جس طرح وہ 3 دفعہ طلاق 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 کہتے ہیں. تو جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا اب اس لڑکی کو اپنی عدت کی مدت مکمل کرنے کی ضرورت ہے، یا وہ بغیر عدت کے ہی میرے بھائی سے اہل تشیع کی طرح نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو مسلمان ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو ہے نا وہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی نکاح ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے کسی کو جو ہے نا وہ گالی دی، یعنی ناجائز اولاد کا لفظ استعمال کیا، تو آپ نے اعتراض کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا. تو اس نے کہا تو وہ تو پتن مجیسی ہے اور کیا ہے. فرمایا کہ ایسا نہ کہو، ہر قوم کا جو ہے نا وہ اپنا کوئی نکاح ہوتا ہے. تو یہ تو مسلمان ہے، اور اس نے اگر طلاق دی ہے، 1 طلاق دی ہے یا 3 دفعہ طلاق دی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ عدت کے دن گزارے گی. اور جب تک عدت کے دن نہیں گزارتی اس وقت تک کوئی اور اس سے شادی نہیں کر سکتا.